بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیو اور دوستو، آج ہم کتاب البیوع شروع کر رہے ہیں اور کتاب البیوع میں خرید و فروخت کے مسائل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ان مسائل کو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین میں صرف عبادات ہی نہیں ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں خاندانی مسائل بھی ہیں، شادی بیاہ کے مسائل اور نکاح اور طلاق کے مسائل بھی ہیں، اور اسی طرح اس دین میں لین دین کے معاملات بھی ہیں، جو کہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں. لین دین کے معاملات کے بارے میں پڑھنا ہم شروع کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے دین کے اندر اخلاقیات بھی ہیں. تو چار بنیادی طور پر چار چیپٹر ہیں ہمارے دین کے. ایک چیپٹر جو ہے وہ عقائد اور عبادات سے متعلق ہے، عقائد اور عبادات سے متعلق. دوسرا خاندانی مسائل کے متعلق، اور تیسرا مالی معاملات کے متعلق، اور چوتھا اخلاقیات کے متعلق. ہمارا دین شامل ہے، اور زندگی میں جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل ہمارے دین میں موجود ہے. ہم جو کتاب آج شروع کر رہے ہیں وہ ہے کتاب البیوع، اور البیوع کا جو لفظ ہے یہ بیع کی جمع ہے. بیع مفرد ہے اور البیوع اس کی جمع ہے. اور بیع کس کو کہتے ہیں؟ بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو. ایک چیز آپ لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں آج آپ ایک چیز دیتے ہیں، یعنی ایک چیز کا تبادلہ دوسری چیز کے ساتھ کرتے ہیں. اسی کو بیع کہا جاتا ہے کہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں، آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، یا آپ اس جیسی چیز اس کو دیتے ہیں. تو ایک چیز کا تبادلہ دوسری چیز کے ساتھ، اسی کو بیع کہا جاتا ہے. اور یہ جو بیع ہے میرے بھائیوں، یہ بیع ہمارے دین کے اندر حلال ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے بیع کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے. اور اس کے مقابلے میں حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. بیع اور سود میں بہت فرق ہے، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھتے ہوئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو وہاں ہم نے بیع میں اور سود میں فرق بیان کیا تھا. تو بیع جو ہے یہ حلال ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں. لوگ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، کوئی چارہ کار نہیں ہے بیع کے بغیر. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ اپنی ضرورت کی ہر چیز کو اپنے لیے پروڈکٹ کرے، اپنے لیے اس کو بنائے اور پھر اس کو استعمال کرے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ اپنی ضرورت کی ہر چیز کو اپنے لیے پیدا کرے، اپنے لیے بنائے اور اس کو استعمال کرے. ایسا ناممکن ہے. تو یقیناً بنی ہوئی چیزیں جو بازار سے ملتی ہیں ان کو خریدنا پڑتا ہے. یہ انسان کی ایک ضرورت ہے. تو انسانی حاجت کی بنا پر اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، لین دین کے معاملات کو حلال قرار دیا ہے. ایک بڑا ہی اہم ضابطہ اور بڑا ہی اہم اصول میں لین دین کے معاملات کو پڑھنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ ضابطہ کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ لین دین کے معاملات میں اصل چیز اباحت اور جواز ہے. لین دین کے معاملات میں اصل چیز اباحت اور جواز ہے. مطلب یہ ہے کہ لین دین کا ہر معاملہ جائز ہے، لین دین کا ہر معاملہ مباح ہے، ہر معاملہ حلال ہے، سوائے ان معاملات کے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے یا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. یہ ضابطہ اصول یاد رکھیں
کہ ہر معاملہ لین دین کا، خرید و فروخت کا جو بھی معاملہ ہے وہ حلال ہے، اس کے اندر اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ حلال ہے، وہ جائز ہے۔ ہاں وہ معاملہ حرام ہے، وہ معاملہ ناجائز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا یا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا۔ گویا کہ مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ بھائی یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، اس سے مطالبہ کیا جائے گا کس بات کا؟ کہ بھئی دلیل پیش کرو، کس دلیل کی بنا پر تم اس کو حرام کہتے ہو، یا کس دلیل کی بنا پر تم اس کو جائز کہتے ہو، ناجائز کہتے ہو۔ ناجائز اور حرام ثابت کرنے کے لیے اس کو دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اگر دلیل ہوگی قرآن و حدیث سے تو وہ چیز حرام اور ناجائز تصور کر لی جائے گی، مان لی جائے گی۔ لیکن اگر اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ تمام معاملات حلال ہیں، تمام معاملات جائز ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی معاملہ ناجائز اور حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ یہ ضابطہ اور یہ اصول اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ میرے خیال ہے کہ آپ یہ ضابطہ اور اصول سمجھ چکے ہوں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور عمدۃ الاحکام میں وہ احادیث پڑھتے ہیں جو کہ کتاب البیوع میں ذکر کی گئی۔ سب سے پہلی حدیث عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر قال فإن خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك وجب البيع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تبايع الرجلان، کہ جب دو آدمی خرید و فروخت کریں، حدیث توجہ سے سنتے رہیں، اذا تبايع الرجلان، جب دو آدمی خرید و فروخت کریں، فكل واحد منهما بالخيار، تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، بائع کو اور مشتری کو، بائع جو کہ بیچنے والا ہے اور مشتری جو کہ خریدار ہے، دونوں کو اختیار ہے۔ کب تک اختیار ہے؟ اس سودے کو منسوخ کرنے کا یا اس سودے کو جاری رکھنے کا۔ کب تک اختیار ہے؟ ما لم یتفرقا، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اس وقت تک ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اس سودے کو جاری کر دیں اور چاہے تو اس کو کینسل کر دیں۔ وکانا جمیعا، اور جب تک وہ اکٹھے رہیں گے اس وقت تک ان کو اختیار حاصل ہے۔ او یخیر احدهما الاخر، یا پھر ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے۔ قال، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ فإن خیر احدهما، ان میں سے ایک اگر دوسرے کو اختیار دے دے، فتبايع على ذلك، پھر وہ دو اسی پر وہ ایگریمنٹ کر لیں، اسی پر وہ بیع کر لیں، خرید و فروخت کر لیں، وجب البیع، تو پھر بیع لازم ہو جائے گی۔ اس حدیث میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب دو آدمی خرید و فروخت کریں اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، جو بیچنے والا ہے وہ اپنی چیز گاہک کے سامنے رکھے، مشتری کے سامنے رکھے، اس کو کہے کہ یہ چیز اس طرح کی ہے، اس کے اوصاف بیان کرے اور پھر اس کی قیمت اس کے سامنے ذکر کرے۔ گاہک جو ہے اس کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے کہ یہ چیز کیا میری ڈیمانڈ کے مطابق ہے، اور کیا یہ اس کی جو قیمت مانگ رہا ہے اس کا مالک، کیا وہ قیمت میں اس کو ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ہو سکتا ہے کہ مشتری کو بائع کا بتایا ہوا ریٹ پسند آ جائے اور وہ چیز بھی اس کو پسند ہو سکتا ہے کہ اس کو پسند نہ آئے، دونوں احتمال ہیں۔ تو جب تک یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، جب تک یہ دونوں اکٹھے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اس وقت تک ان کو اس چیز کا سودا جاری کرنے یا اس کو کینسل کرنے کے اختیار حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالفرض دونوں متفق ہو گئے، دونوں نے سودا طے کر لیا کہ یہ چیز مثال کے طور پر 10 دینار کی، خریدار نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 10 دینار میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، پھر اس نے وہ 10 دینار دے بھی دیے اور بیچنے والے نے اس کی قیمت وصول کر لی اور وہ چیز اس کے سپرد کر دی۔ اب بظاہر سودا مکمل ہو گیا، لیکن ابھی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جدا نہیں ہوئے۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جب اس طرح کوئی چیز خرید لے جلد بازی میں، تو بعد میں اس کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں
میں نے تو غلطی کی ہے, یہ چیز 10 دینار میں مجھے نہیں خریدنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ 10 دینار میں اس سے بہتر چیز مجھے کسی اور دکان سے مل جائے, اچھی ورائٹی والی چیز ہو سکتا ہے کہ سیم ریٹ میں کسی اور دکان سے مل جائے. یا ہو سکتا ہے کہ یہی سیم جو چیز ہے یہ 10 سے کم 9 دینار میں مجھے کسی اور دکان سے مل سکتی ہے, یا 8 دینار میں مل سکتی ہے. ابھی وہ سوچ رہا ہے, کشمکش میں ہے کہ میں یہ سودا مکمل کر لوں, یعنی جس طرح میں نے قیمت اس کی ادا کر دی ہے اور یہ چیز لے کے چلا جاؤں, یا پھر یہ کہ اس کو کینسل کر دوں. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ یہ ہے کہ جب تک دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں اور دونوں جدا جدا نہیں ہوئے, دونوں کے اندر علیحدگی نہیں ہوئی, اس وقت تک یہ دونوں ایک دوسرے کے سودے کو جاری بھی کر سکتے ہیں. یعنی چاہیں تو وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی جیسے بات طے ہوئی اسی طرح ٹھیک ہے, یا پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک شخص اس سودے کو کینسل بھی کر سکتا ہے. بائع اس کو کینسل کر سکتا ہے کہ نہیں جی میں نہیں اس کو خریدنا چاہتا, یہ 10 دینار میں میرے لیے بہت مہنگی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا نقصان کروں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود دکاندار جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں 10 دینار میں تو مجھے گھاٹا ہو رہا ہے, مجھے یہ چیز 12 دینار میں بیچنی چاہیے تھی, یا 13 میں بیچنی چاہیے تھی, یا 11 میں بیچنی چاہیے تھی. تو اس کو اگر افسوس ہو کہ یہ مجھے 10 میں بیچ کر میں نے غلطی کی ہے, تو جب تک وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں اس وقت تک دونوں کو اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو اس سودے کو مکمل کر لیں جیسے ان کے آپس میں بات طے ہوئی, یا ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ سودے کو کینسل بھی کر سکتا ہے. یہ مسئلہ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے؟ میرے خیال ہے کہ جتنی میں نے وضاحت کی ہے اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا او یخیر احدہما الاخر, یا تو یہ ہے نا کہ دونوں جدا جدا ہو جائیں, جب جیسے ہی وہ جدا جدا ہوں گے تو اس کے بعد اختیار ختم, دونوں اٹھ کر چلے گئے, یا مثلا دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور گاہک وہاں سے وہ چیز لے کر کے چلا گیا, اب اس کے بعد یہ اختیار ختم. اب یہ اختیار نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اس سودے کو کینسل کر سکے, نہیں, اب اختیار ختم, اب وہ بیع لازم ہوگی. دوسری چیز یہ ہے او یخیر احدہما الاخر, کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے. فإن خیر احدہما الاخر فتبايع على ذلك, ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دیتا ہے اور پھر اسی پر ان کی بیع ہو جاتی ہے. ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دیتا ہے, دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھو سوچ لو. بائع کہتا ہے بائع مشتری کو کہتا ہے کہ تم سوچ لو, اور مشتری بائع کو کہتا ہے کہ تم بھی سوچ لو. دونوں ایک دوسرے کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ بیع کر لیتے ہیں. وجب البیع, پھر بیع واجب ہو جائے. جب دونوں ایک دوسرے کو اختیار دے چکے, سوچنے کا موقع دے چکے, تو پھر سوچنے کا موقع دینے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی نہیں میں نہیں چاہتا, نہیں, پھر اس طرح نہیں ہوگا. سوچنے کا موقع ملنے کے بعد جب دونوں نے بات طے کر لی اور خریدار نے قیمت ادا کر دی اور بیچنے والے نے وہ چیز اس کے سپرد کر دی, وجب البیع, پھر بیع واجب ہو جائے. اب اس بیع کو کینسل نہیں کر سکتے. تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا منسوخ کرنے یا خرید و فروخت کے کسی معاملے کو کینسل کرنے کی 2 صورتیں بیان فرمائیں. ایک یہ کہ وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں, جب تک اکٹھے ہیں وہ کینسل کر سکتے ہیں, جب جدا جدا ہو جائیں گے تو پھر وہ سودے کو منسوخ نہیں کر سکتے ہیں. دوسری یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سوچنے کا موقع دے دیں اور غور کرنے کا موقع دے دیں, اس کے بعد وہ طے کر لیں. پھر جب بات طے ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کو وہ چیز دے دیں, یعنی بائع وہ چیز اس کے سپرد کر دے اور مشتری اس کی قیمت ادا کر دے, تو بس اس کے بعد پھر سودا جو ہے وہ یہ جو بیع ہوگی یہ لازم ہو جائے گی. اب اس کے بعد اس سودے کو کینسل یا منسوخ کرنے کے اختیار ختم ہو جائے گا. اگلی حدیث پڑھتے ہیں اور وہ بھی اسی سلسلے میں ہے جو ہم نے ابھی مسئلہ پڑھا ہے. فرمایا وفی معناہ من حدیث حکیم بن حزام, اسی حدیث کے معنی میں حکیم بن حزام کی حدیث سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار. البیعان سے مراد بائع اور مشتری دونوں ہیں, بیچنے والا اور خریدار, ان دونوں کو اختیار حاصل ہے. ما لم یتفرقا, کب تک یہ اختیار ہے سودے کو جاری کرنے کا یا سودے کو کینسل کرنے کا اختیار کب تک ہے؟ ما لم یتفرقا, جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہوتے ہیں. او قال, یا آپ نے فرمایا حتی یتفرقا, یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جائیں.
جدائی تک، علیحدگی ہونے تک وہ دونوں ایک دوسرے کی بیع کو، ایک دوسرے کے سودے کو کینسل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن صَدَقَا، اگر وہ دونوں سچ بولیں، وَبَيَّنَا، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کی بیع میں برکت ڈال دی جائے گی۔ وَإِن كَتَمَا، اور اگر وہ دونوں چھپائیں، کسی بات کو وہ چھپاتے ہیں، بائع کسی چیز کو چھپاتا ہے، جس چیز کو وہ بیچ رہا ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی عیب ہو، اس عیب کو وہ چھپاتا ہے، یا مشتری وہ کسی چیز کو چھپا رہا ہے، کسی چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، وَكَذَبَ، اور وہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی بیع کی برکت کو مٹا کر رکھ دیا جائے، ان دونوں کی بیع میں کوئی برکت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دو گناہوں کا ارتکاب کیا، ایک ایک کسی عیب کو چھپانے کی کوشش کی اور دوسرا جھوٹ بولا۔ تو عیب کو چھپانے کی کوشش کی جائے یا جھوٹ بولا جائے تو بیع کی، اس سودے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ دونوں سچ بولیں، ہر چیز سچ سچ بتا دیں، بائع کوئی چیز نہیں چھپاتا اور ہر چیز وہ بیان کر دیتا ہے، اسی طرح مشتری بھی کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کرتا اور بائع کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا، بالکل دونوں سچ بولتے ہیں اور ہر چیز کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ جب ان کی بیع ہوگی تو ان کی بیع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جائے گی۔ بیچنے والے کو بھی جو کچھ ملے گا، جو کچھ پرافٹ اس کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے دے گا، اور جو خریدار ہوگا وہ جو چیز خریدے گا سچ بول کر اور ہر چیز کھول کر بیان کر کے، جب وہ ایک چیز خریدے گا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر برکت ڈال دے گا۔ تو گویا کہ دونوں کو برکت نصیب ہوگی، بائع کو بھی اور مشتری کو بھی۔ شرط یہ ہے کہ وہ دونوں سچ بولیں اور دونوں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بائع اور مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو چھپائیں یا کسی چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری بات یہ کہ بائع اور مشتری دونوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں، دونوں پر لازم ہے کہ وہ سچ بولیں اور جو بات صحیح ہے وہ بیان کریں، تو اس طرح ان کی بیع میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اب آگے حدیث پڑھتے ہیں۔ باب ما نهى الله عنه من البيوع، اب یہاں سے جو باب شروع ہو رہا ہے اس میں فرمایا باب بیان ہے، ما نهى الله عنه، اس من البيوع، ان بیوع کا بیان ہے کہ ان مالی معاملات کا بیان ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ میں نے پہلے ایک ضابطہ آپ کو بتلا دیا تھا کہ ہر وہ بیع حرام ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے یا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو ہر وہ بیع حرام ہوگی۔ اس کے علاوہ جن بیوع سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، ان کے علاوہ باقی تمام کی تمام بیوع، باقی جتنے بھی خرید و فروخت کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حلال اور جائز ہوں گے۔ پہلی حدیث جو بیان کی گئی، کہتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کس بات سے؟ المنابذہ، منابذہ سے منع فرمایا۔ منابذہ کیا ہے؟ اس کی پھر خود ہی اس کی تشریح، اس کی تفسیر کی، فرمایا وہی منابذہ یہ ہے ترک الرجل ثوبہ، کہ ایک آدمی اپنے کپڑے کو پھینکے، بالبیع، بیچنے کے لیے، الی الرجل، کسی آدمی کی طرف، قبل ان یقلبہ، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے سے پہلے، او ینظر الیہ، یا اس پر اس کا جائزہ لینے سے پہلے اور اس کو اچھی طرح دیکھنے سے پہلے وہ اس کی طرف اس کو پھینک دے اور اس کو بیع کے لیے پیش کر دے۔ گویا کہ منابذہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے، مثال کے طور پر میرے سامنے، چونکہ یہ کپڑے کے متعلق ہے، میرے سامنے فرض کریں کہ میرے سامنے 10 سوٹ پڑے ہوئے ہوں، اس ٹیبل کے اوپر 10 سوٹ پڑے ہوئے ہوں، اور آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ 10 سوٹ کس قسم کے ہیں اور کتنی قیمت کے ہیں۔ ان 10 سوٹوں کی نوعیت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں۔ میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایک سوٹ میں ادھر سے اٹھاتا ہوں اور مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ جو 10 سوٹ ہیں
ان میں سے کون سا سوٹ جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اور کون سا کم قیمت والا ہے، مجھے نہیں پتا۔ میں یہ کہتا ہوں، ایک میرے سامنے گاہک ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ دیکھو میں ان 10 سوٹوں میں اپنا ہاتھ لے جاتا ہوں، جو سوٹ میرے ہاتھ آئے گا اس کو میں تمہاری طرف پھینک دوں گا، تو وہ سوٹ تم نے مجھ سے، فرض کریں میں کہتا ہوں کہ وہ سوٹ تم نے مجھ سے 5 دینار میں خریدنا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب جب میں کچھ بھی دیکھے بغیر، یعنی ان سوٹوں میں کچھ جائزہ نہیں لیتا میں، اور یہ نہیں دیکھتا کہ کون سا سوٹ اچھی قیمت کا اور کون سا سوٹ کم قیمت کا ہے، میں اس طرح ہاتھ لے جاتا ہوں، میرا منہ دوسری طرف ہے اور ایک سوٹ اٹھا کے اس کی طرف پھینک دیتا ہوں، اور اس پر ہم اس پر اتفاق کر لیں کہ اسی کے ساتھ بیع مکمل ہو جائے گی۔ جیسے ہی میں سوٹ اٹھا کے پھینکوں گا اسی کے ساتھ بیع مکمل ہو جائے گی، تم پر لازم ہوگا کہ اس سوٹ کی تم 10 دینار مجھے قیمت دو، بالفرض اگر اس کی قیمت 10 دینار میں طلب کرتا ہوں تو یہ جو کپڑا پھینک کر کے اس کی بیع کرنا ہے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ اس کے اندر دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دھوکہ کس کی طرف سے ہے؟ دھوکہ بائع کی طرف سے ہو سکتا ہے، بائع دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پتا ہو کہ کون سا سوٹ اچھا ہے اور کون سا سوٹ کم قیمت کا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دانستہ طور پر کم قیمت والا سوٹ اٹھا کے پھینک دے اور اس کی قیمت وہ زیادہ طلب کر رہا ہو۔ یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح ان دونوں میں سے ایک فریق پر ظلم ہو رہا ہے، ان دونوں میں سے ایک فریق پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ صورت سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے؟ اچھا، دوسری صورت کیا ہے؟ وَنَهَا عَنِ الْمُلَامَسَةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ سے بھی منع فرمایا۔ ملامسہ کیا چیز ہے اس کی بھی تفسیر کر دی۔ وَالْمُلَامَسَةُ، ملامسہ یہ ہے لَمْسُ الرَّجُلِ الثَّوْبَ، کہ ایک آدمی ایک کپڑے کو ہاتھ لگائے، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف وہ دیکھے نہ۔ مطلب یہ ہے، یہی مثلا 10 سوٹ میرے سامنے پڑے ہیں، میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں کہ بھئی آؤ، آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں، آنکھیں بند کر کے آؤ اور جون سا سوٹ ان سوٹوں میں سے اٹھانا چاہتے اٹھا لو، اس کی قیمت 10 دینار ہوگی۔ اب وہ بندہ آنکھیں بند کر کے آئے اور 10 سوٹوں میں سے کوئی ایک سوٹ اٹھا لے، ہو سکتا ہے اس کی قیمت 5 دینار ہو سکتا ہے اس کی قیمت 2 دینار ہو سکتا ہے اس کی قیمت 7 دینار ہو، لیکن میں اس سے 10 دینار کا مطالبہ کر رہا ہوں، تو اس میں اس کو خسارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ تو دیکھیں، یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیں کہ ہر وہ بیع اور ہر وہ خرید و فروخت کا معاملہ جس کے اندر دھوکہ ہوگا وہ حرام ہے۔ وہ دھوکہ چاہے بائع دینے کی کوشش کرے، دھوکہ بائع کی طرف سے ہو یا وہ مشتری کی طرف سے ہو، کسی بھی فریق کی طرف سے جب دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے گی تو دھوکے پر مشتمل جو بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا وہ حرام ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور آج آپ کو معلوم ہے مارکیٹ کے اندر، بازاروں کے اندر آپ میں سے جو لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ کو زیادہ معلوم ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج کل لوگ کس کس انداز سے لوگوں کو، اپنے گاہکوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ کسی بھی صورت میں ہو یہ ناجائز ہے۔ دھوکہ دے کر جو بھی بیع مکمل ہوگی وہ حرام ہوگی، وہ قطعاً اسلام کے اندر جائز نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی بیع سے منع فرمایا، 2 قسم کی بیوع سے منع فرمایا۔ ایک منابذہ، کپڑا پھینک کر بیع مکمل کر دینا کہ جو کپڑا پھینکوں گا اس کی اتنی قیمت دینی ہوگی، بغیر اس کا جائزہ لیے، بغیر اس کو چیک کرنے کے۔ ایک تو یہ، دوسرا کہ تم ہاتھ لگا لو ان کپڑوں میں سے، جس کپڑے کو تم ہاتھ لگاؤ گے آنکھیں بند کر کے تو وہ کپڑا تمہارا ہو جائے گا، اس کی قیمت اتنی دینی ہوگی۔ تو یہ دونوں قسم کی جو بیوع ہیں ان کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے منع فرمایا۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجزوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار 3۔ یہ جو حدیث ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے، خرید و فروخت کے معاملات کے بارے میں بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے خرید و فروخت کے معاملات سے منع فرمایا۔
5 قسم کے خرید و فروخت کے معاملات سے منع فرمایا۔ توجہ سے سنتے رہیں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سے واضح ہو جائے آپ کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا الرکبان، تم آگے بڑھ کر باہر سے آنے والے لوگوں سے کوئی چیز مت لو۔ تم آگے بڑھ کر باہر نکل کر باہر سے آنے والے لوگوں سے کوئی چیز مت لو۔ یہ پہلا معاملہ ہے خرید و فروخت کا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ کیا ہے کہ باہر نکل کر باہر سے آنے والے لوگوں سے کوئی چیز مت لو، کیا مطلب ہے اس کا ہاں جی، یہ اگر باہر سے آنے والا تجارتی قافلہ شہر کے اندر آ رہا ہو، وہ باہر سے آ رہا ہے اور شہر کی طرف بڑھ رہا ہے، اب شہر میں جو شخص موجود ہے اس کو ظاہر ہے کہ شہر کی جو مارکیٹ ہے، شہر کا جو بازار ہے، اس کے ریٹ کا اس کو پتہ ہے کہ باہر سے جو سامان آ رہا ہے یہاں پر شہر کے بازار اور مارکیٹ میں اس کی قیمت کتنی ہوگی، اس کو پتہ ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس چیز کی کتنی ویلیو ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو شخص باہر سے آ رہا ہے، وہ چاہے ایک شخص ہو چاہے وہ پورا تجارتی قافلہ ہو، جو باہر سے آ رہا ہے اس کو تو شہر کی ویلیو، شہر کی صورتحال کا پتہ نہیں، اس کو شہر کی صورتحال کا پتہ نہیں ہے، مارکیٹ کے اندر کتنا ریٹ ہے کسی چیز کا اس کو پتہ نہیں، وہ باہر سے آ رہا ہے۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب یہ موبائل نہیں تھے، اور جب یہ معلومات کے ایک دوسرے سے دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہونے کے جو جدید وسائل آج موجود ہیں، یہ جدید وسائل اس وقت نہیں تھے۔ ورنہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص یہاں بیٹھ کر امریکہ میں فون کر کے ایک چیز کا ریٹ معلوم کر لیتے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ امریکہ میں مثلا نیو یارک میں فلاں مارکیٹ میں فلاں چیز کی اتنی قیمت ہے۔ لیکن کیا یہ ذرائع اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے۔ تو باہر سے آنے والے قابلوں کو شہر کی صورتحال کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ شہر کے اندر کیا قیمت چل رہی ہے، شہر کے اندر فلاں چیز کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم شہر سے باہر نکل کر باہر سے آنے والے قافلے سے باہر ہی کوئی سودا مت طے کرو، بلکہ اس کو شہر کے اندر آنے کا موقع دو۔ ہوتا یہ تھا اس وقت کہ شہر کے اندر رہنے والے لوگ باہر چلے جاتے تھے اور تجارتی قافلوں کے ساتھ باہر ہی سودا طے کر لیتے تھے، اور سودا کس طرح طے کرتے تھے؟ کم قیمت پر۔ ان کو بتلاتے تھے کہ شہر کے اندر آج کل مارکیٹ میں بڑی مندی ہے، بازار میں بہت مندی چل رہی ہے اور مارکیٹ ویلیو نہیں ہے اس کی، اس لیے آپ اتنے میں بیچ دو۔ تو جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے وہ ان سے کم قیمت پر سامان خرید لیتے تھے اور بازار میں آ کر، شہر میں آ کر اس کو زیادہ قیمت میں فروخت کر دیتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا؟ اس سے باہر سے آنے والے تاجر کو سراسر خسارہ ہوگا، اس کو نقصان ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ایسا مت کیا کرو، لا تلقوا الرکبان، باہر سے آنے والے قافلوں کو باہر جا کے مت ملا کرو اور باہر ہی ان سے خرید و فروخت کا معاملہ مت طے کیا کرو۔ ان قافلوں کو شہر کے اندر آنے کا موقع دو، وہ خود آ کے شہر میں دیکھیں صورتحال کیا ہے، جو ریٹ ان کو مناسب لگے اس ریٹ پر وہ بیچ۔ تو پہلا یہ معاملہ ہے جس سے منع فرمایا۔ دوسرا فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، اور تم میں سے کوئی شخص کسی کی بے پر بے نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص کسی کی بے پر بے نہ کرے۔ فرض کریں میں دکاندار ہوں، ویسے دکاندار نہیں ہوں میں، ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرے پاس موبائل ہے، میں ایک گاہک کو پیشکش کرتا ہوں کہ یہ موبائل مجھ سے 30 دینار میں خرید لو۔ ابھی میرے اور اس کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، گاہک اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ نوکیا ہے اور کون سا ماڈل ہے، پتہ نہیں اس کی قیمت کتنی ہوگی، وہ غور کر رہا ہے ابھی۔ اسی دوران ایک بندہ بیچ میں گھس آتا ہے، وہ اس کو خریدار کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو موبائل تم خرید رہے ہو نا 30 دینار میں، یہ میرے پاس آ جاؤ ساتھ والی دکان میں تمہیں 29 دینار میں دوں گا، 29 دینار میں دوں گا۔ یا پھر ہو سکتا ہے وہ یہ کہے، وہ مجھے کہے کہ یہ جو تم 30 دینار میں بیچ رہے ہو نا، یہی جو چیز ہے میں تمہیں 29 دینار میں دیتا ہوں یا 28 دینار میں دیتا ہوں۔ تو لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی شخص کسی کی بے پر بے نہ کرے،
مطلب ابھی میرے اور اس کے درمیان بیع ہو رہی ہے، اسی دوران اگر تیسرا آدمی گھس آتا ہے اور وہ میرے اور گاہک کے درمیان ہونے والی بیع کے اوپر دوسری بیع کرنا چاہتا ہے تو اس سے منع فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک کہ وہ مجھ سے ہٹ نہیں جاتا، جب تک وہ خود اپنی مرضی سے اگر وہ انکار کرتا ہے، اس کو اختیار ہے، وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں مجھے 30 دینار میں نہیں چاہیے اور مجھے چھوڑ کر وہ کسی دوسری دکان پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ابھی میرے اور اس کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، سودے بازی ہو رہی ہے، اور اسی دوران اگر وہ درمیان میں گھس کے آتا ہے اور وہ اس سودے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی ہاں، بولی کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، تھوڑا سا صبر کریں، بلکہ اگلا مسئلہ ہی وہی ہے، اگلا مسئلہ وہی ہے۔ اچھا جی، یہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا کہ بیع پر بیع کرنا ناجائز ہے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یہ دوسرا مسئلہ جس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر۔ تیسرا، خرید و فروخت کا تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے ولا تناجشوا، اور قیمت بڑھانے کے لیے بولی مت لگایا کرو، دھوکہ دینے کی خاطر بولی مت لگایا کرو، اس سے منع فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر بولی لگا کر کسی چیز کو بیچنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بولی لگا کر، مثلا میرے پاس یہی موبائل ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو شخص اس کو زیادہ قیمت میں خریدے گا میں اس کو بیچ دوں گا۔ چنانچہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس کے 5 دینار دوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں 6 دوں گا، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں میں اس کے 7 دوں گا، چوتھا کہتا ہے میں اس کے 10 دوں گا۔ اس طرح چلتے چلتے اس کی قیمت 20 تک پہنچ جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی قیمت 30 تک پہنچ جائے۔ جو قیمت مجھے سوٹ کرے گی میں کہوں گا ٹھیک ہے جی آپ 30 میں لیتے ہیں، یہ آپ کا ہو گیا۔ اس طرح بولی پر کسی چیز کو بیچنا، جس کو نیلامی کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیلامی پر آپ ایک چیز کو بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص اس موبائل کو نہیں خریدنا چاہتا، صرف وہ چونکہ میرا دوست ہے، وہ صرف مجھے فائدہ پہنچانے کی خاطر وہ اس چیز کی قیمت کو بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں اس کے 35 دینار دوں گا۔ وہ خریدنا نہیں چاہتا، خریدار نہیں ہے، وہ صرف وہ اس کی قیمت بڑھانا چاہتا ہے میری خاطر، کیونکہ میرا وہ رشتہ دار ہے یا وہ میرا دوست ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جہاں نیلامی ہوتی ہے، بولی پر جب چیزیں بکتی ہیں تو لوگوں نے اپنے ایجنٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں، مالکوں نے اپنے ایجنٹ کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ بھئی جب بولی لگنا شروع ہوگی تو اگر کوئی بندہ کہے نا 2000 دینار تو تم کہہ دینا میں 2200 دینار دوں گا یا 2500 دینار دوں گا۔ پھر کوئی شخص اس کے 2700 لگا دے گا، اگر 2700 کہے گا تو تم کہہ دینا میں اس کے 3000 دوں گا۔ مطلب اس کو پہلے سے سمجھایا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بولی لگے تو تم نے قیمت بڑھانے کی خاطر اس کی بولی زیادہ لگانی ہے، تو اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تناجشوا، دھوکہ دینے کی خاطر، گاہک کو دھوکہ دینے کی خاطر اور محض اس چیز کی قیمت بڑھانے کی خاطر بولی مت لگاؤ۔ ہاں اگر تم واقعتاً خریدار ہو اور تم بولی لگاتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تو جس طرح بھائی نے سوال کیا کہ مچھلی بازار میں جاتے ہیں سوق السمک میں اور وہاں پر بولی پر مچھلی بکتی ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ وہ بولی پر مچھلی خرید سکتے ہیں، چونکہ آپ تو خریدار ہیں، آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ جو بیچنے والا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بولی لگے اور وہ اس چیز کو بیچ دے، مچھلی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف جو اشکال ہے وہ اس چیز میں ہے کہ ایک شخص دھوکہ دینے کی خاطر یا اگر وہ بیچنے والے کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کی خاطر وہ صرف اس کی قیمت بڑھاتا ہے، قیمت بڑھانے کی خاطر بولی لگاتا ہے، تو وہ حرام ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ 3 چیزیں ہوگی اس حدیث کے اندر جن سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چوتھی چیز فرمایا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، اور کوئی شہری کسی بیرونی شخص کے لیے بیع مت کرے، کسی بیرونی شخص کے لیے کسی چیز کو مت بیچے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص باہر سے آتا ہے، مثلا بادیہ سے، یہ بادن کا لفظ جو ہے یہ بادیہ سے ہے، مطلب وہ کسی بستی سے مثلا کوئی غلے کی چیز لے کر کے آتا ہے یا کوئی سبزی کی چیز لے کر کے آتا ہے، کوئی فروٹس ہیں، سبزی ہے یا کوئی غلہ ہے، کوئی چیز وہ باہر سے بستی سے لاتا ہے، مثلا اپنے باغ سے توڑ کر لاتا ہے یا اپنے کھیت سے توڑ کر لاتا ہے۔ اب جب وہ شہر میں پہنچتا ہے تو شہری اس کو پیشکش کرتا ہے، شہر میں رہنے والا شخص اس کو پیشکش کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں پتہ نہیں یہاں کی صورتحال کا، تم مت بیچو، تم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے بیچ دیتا ہوں، میرا اتنا کمیشن ہوگا۔
کمیشن پر وہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز تمہیں بیچ کے دیتا ہوں تو تم یہ چیز مجھے دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا کہ یہ شہری جب شہر میں کسی چیز کو بیچے گا تو ظاہر ہے کہ شہری کو تو اس چیز کی مارکیٹ ویلیو کو پتہ ہے, اس چیز کے ریٹ کا پتہ ہے, تو لہٰذا یہ تو مناسب ریٹ پہ اس کو بیچے گا, یا ہو سکتا ہے مہنگے داموں میں اس کو بیچے گا. اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہوگا خریداروں کا. اگر وہ چیز جو بادیہ سے آیا, جو دیہات سے چل کر کے آیا, ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ وہ تو چل کے آیا ہے, اس نے تو اپنی چیز بیچنی ہی بیچنی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ کم ریٹ میں بیچ دیتا, سستے داموں بیچ دیتا, تو ان لوگوں کو فائدہ ہو جاتا, شہر میں رہنے والے لوگوں کو. تو شہر میں رہنے والوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر اگر کوئی بندہ یہ کہے شہریوں میں سے ہی کہ بھئی تم نہ بیچو میں بیچتا ہوں, تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. مسئلہ سمجھ گے کہ نہیں سمجھے؟ شہریوں کو جو کہ سستے داموں خرید سکتے تھے اس دیہاتی سے, ان کو نقصان پہنچانے کی خاطر اگر شہریوں میں سے ہی کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں تم مت بیچو, میں تمہارے لیے بیچ دیتا ہوں اور میں تم سے کمیشن بھی لوں گا, تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہاں اگر کوئی شخص نقصان نہ پہنچانا چاہتا ہو شہریوں کو, اور وہ اس کی خیر خواہی کر رہا ہو کہ دیکھو تم دیہات سے چل کر کے آئے ہو, تمہیں یہاں کی صورتحال کا پتہ نہیں, مجھے یہاں کی صورتحال کا پتہ ہے, اس کی خیر خواہی کر رہا ہے اور وہ شہریوں کی بھی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, وہ اس چیز کو بیچ کے اس کی قیمت اس کو دے سکتا ہے. یہ 4 معاملات ہو گئے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس حدیث کے اندر. 5واں معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تُصَبُّ الْغَنَمْ, اور بکری کے تھنوں میں دودھ مت جمع کیا کرو, بکری کے تھنوں میں دودھ مت چھوڑا کرو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر دودھ والا جانور بیچنا ہو, مثلا یہاں پر بکری کا ذکر ہے لیکن دودھ والا جانور کوئی بھی ہو وہ اسی حدیث کے تحت آتا ہے, وہ چاہے گائے ہو, چاہے وہ اونٹنی ہو, چاہے وہ بھینس ہو, دودھ والا جانور جو بھی ہے. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ دودھ والا جانور جب بیچنا چاہتے ہیں تو بیچنے سے 3-4 روز پہلے اس کا دودھ نکالنا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کے تھنوں کے اندر دودھ جمع ہو جائے. جب دودھ جمع ہوگا تو ظاہر ہے کہ تھن جو ہیں وہ پھل جائیں گے اور وہ موٹے ہو جائیں گے, اور دیکھنے والا جب دیکھے گا تو وہ کہے گا اچھا اتنا دودھ ہے اس کے تھنوں کے اندر, یہ جانور اتنا دودھ دیتا ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ زیادہ قیمت پر اس جانور کو خرید لے گا. اور یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے بعض بیچنے والے لوگ, جانور بیچنے والے لوگوں کی طرف سے دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو فرمایا دھوکہ دینے کی خاطر تم بکری کے تھنوں کے اندر دودھ کو مت چھوڑا کرو. اس کے بعد فرمایا وَمَنِ ابْتَاعَهَا, اور جو شخص اس کو خرید لے, کس کو؟ اس بکری کو خرید لے, دھوکے میں آ گیا اور اس بکری کو اس نے خرید لیا, تو اب وہ کیا کرے؟ فرمایا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ, اس کو 2 اختیارات, 2 آپشن ہیں اس کے سامنے. 2 آپشن کیا ہیں؟ فرمایا بَعْدَ أَن يَحْلِبَهَا, اس کا دودھ نکالنے کے بعد جب اس کے سامنے حقیقت کھلے گی کہے گا میں تو دھوکہ کھا گیا, وہ تو 2-3 دن سے دودھ جمع تھا تو اتنا زیادہ لگ رہا تھا, اب 2-3 دن دودھ نکالنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ وہ جانور اتنا ہی دودھ دے گا نہیں جتنا ہوگا, وہ کم دے گا, اس دودھ سے کم دے گا وہ. تو دودھ نکالنے کے بعد اب اس کو 2 آپشن ہیں اس کے سامنے. 2 آپشن کیا ہیں؟ ان رضیہا, اگر وہ اس جانور کو پسند کرتا ہے, امسکہا, اس کو اپنے پاس رکھ لے. ایک تو یہ آپشن ہے, یہ نارمل ہے کہ اگر وہ اس جانور کو پسند کرتا ہے, جیسے بھی اس کا جتنا بھی دودھ ہے اس کو پسند کرتا ہے تو وہ اپنے پاس رکھ لے اسی سودے کے مطابق. وَإِن سَخِطَهَا, اور اگر وہ اس سے ناراض ہو, اس کو ناپسند کرتا ہو کہ نہیں میں تو دھوکہ کھا گیا, یہ جانور کا دودھ اتنا ہے نہیں جتنا اس نے ظاہر کیا تھا, تو پھر کیا کرے؟ رَدَّهَا, پھر اس کو وہ لٹا سکتا ہے. لیکن جب وہ لٹائے گا تو جتنے دن اس نے دودھ پیا ہے وہ فری میں تو نہیں پیا, اس نے جتنے دن دودھ پیا ہے اس دودھ کے بدلے میں وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ, کھجور کا 1 صاع بھی اس کو دے گا. کس کو دے گا؟ اس مالک کو جس سے اس نے یہ بکری خریدی تھی. تو وہ ایک صاع کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو کھجور بھی دے گا. وہ کس کے بدلے میں ہے؟ دودھ کے بدلے میں. جو اس نے 2-3 دن دودھ پیا اس کے بدلے میں یہ 2.5 کلو کھجور جو ہے وہ مالک کو دے دے گا اور اس جانور کو واپس لوٹا دے گا. اس طرح یہ سودا کینسل ہو سکتا ہے.
گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5واں معاملہ اس حدیث کے اندر جس سے منع فرمایا وہ کیا ہے کہ تم دودھ والے جانوروں کے تھنوں میں دودھ کو مت جمع کیا کرو گاہک کو دھوکہ دینے کی خاطر کہ گاہک دیکھے گا جمع شدہ دودھ کو تو زیادہ قیمت لگائے گا، نہیں، دھوکہ دینے کی خاطر اس طرح مت کیا کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص دھوکہ کھا جائے اور وہ اس طرح جانور خرید لے تو پھر اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشن دیے ہیں کہ وہ چاہے تو اس جانور کو اپنے پاس رکھے اس سودے کے مطابق جو طے ہوا تھا، اور چاہے تو وہ اس سودے کو کینسل بھی کر سکتا ہے، اس جانور کو واپس بھی کر سکتا ہے، لیکن جب وہ واپس کرے گا تو اس کے ساتھ اس کو ایک سا جو ہے وہ کھجوروں کا دینا پڑے گا۔ وفی لفظ ہوا بالخیار ثلاثا، ایک روایت میں یہ جو آپشن ہے کہ وہ چاہے تو رکھے چاہے تو واپس کر دے، اس کے لیے مدت مقرر کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مدت ہے 3 دن، کہ 3 دن تک اس کو اختیار ہے، 3 دن کے اندر اندر اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس نے یہ جانور اپنے پاس رکھنا ہے یا واپس کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر 3 دن گزر گئے اور اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو اس کے بعد یہ آپشن جو ابھی میں نے ذکر کیے تھے یہ آپشن ختم ہو جائیں گے، پھر یہ بیع جو ہے لازم ہو جائے گی۔ یہاں ایک بڑی ہی قابل توجہ اور قابل غور بات آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے اپنی توجہ میری طرف رکھیں، بہت ہی قابل توجہ بات ذکر کرنے لگا، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی بنا پر بعض لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی، وہ غیر فقیہ تھے۔ غیر فقیہ ہونے کا الزام لگایا ہے بعض لوگوں نے اس صحابی جلیل پر کہ ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی، بس جو الفاظ سنتے تھے اسی طرح بیان کر دیتے تھے، یا بعض الفاظ اپنی طرف سے بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی بنا پر یہ الزام کیوں لگایا؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث خلاف قیاس ہے، یہ حدیث خلاف قیاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو 3 دن اس شخص نے دودھ پیا اس کے بدلے میں 1 ساع کھجور کا جو دینا ہے جس کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات عقل نہیں مانتی۔ دودھ کے بدلے میں 2.5 کلو کھجور، اس کی کیا حیثیت ہے؟ 3 دن اس شخص نے دودھ پیا، اس کے بدلے میں وہ 2.5 کلو کھجور دے، یہ چیز عقل کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس عقلی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ پہ الزام جڑ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی اور وہ غیر فقیہ تھے، اور یہ بات اس قدر غلط ہے، اس قدر بری بات ہے یہ کہ کسی صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیر فقیہ تھے، یہ بات جو ہے وہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کے واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ سیر و اعلام النبلاء ایک کتاب ہے امام ذہبی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک امام ابو طیب کے نام سے ان کی مجلس چل رہی تھی، مجلس میں احادیث سنائی جا رہی تھی، احادیث پڑھ کے شیخ سنا رہے تھے اور ان کے شاگرد ان سے سن رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص جو کہ خراسانی تھا وہ اس مجلس کے اندر داخل ہوا، آ کر کے اس نے اسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا اس شیخ سے، اسی مسئلے کے بارے میں۔ کس مسئلے کے بارے میں؟ کہ جس دودھ والے جانور کے تھنوں میں دودھ کو جمع کیا گیا ہو 3 دن تک اور پھر اس کی بیع مکمل ہو تو اس کے بارے میں بتلائیں کہ کیا وہ شخص جس کو دھوکہ لگ جائے تو کیا وہ جانور اپنے پاس رکھے یا اس کو واپس کرے۔ تو اس شیخ نے جواب دیا اسی حدیث کی روشنی میں، اس نے دلیل پوچھی، کہا کہ دلیل پیش کریں آپ۔ شیخ نے یہی حدیث سنائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شخص نے کیا کہا؟ کہنے لگے آپ ابو ہریرہ کی حدیث پیش کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ تو وہ تھا جس کو کوئی سمجھ نہیں تھی، وہ تو غیر فقیہ تھے۔ ابو طیب بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا یہ کہنا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہی الفاظ کہنے تھے کہ اسی دوران مسجد کی چھت سے ایک بہت بڑا اژدہا نیچے گرا اور بہت بڑا سانپ نیچے گرا، اور اس سانپ کے نیچے گرتے ہی جتنے لوگ مجلس کے اندر موجود تھے وہ اٹھ کے بھاگنے لگے، اور وہ جو نوجوان تھا وہ بھی مسجد سے باہر بھاگنے لگا، تو وہ جو بہت بڑا سانپ تھا وہ اسی نوجوان کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ سانپ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ آگے بھاگ رہا تھا وہ نوجوان،
تو لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ در حقیقت جس نے جو غلط بات کی ہے اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سانپ اتارا ہے. تو لوگ اس کو کہنے لگے کہ وہ فلاں شخص توبہ کر لے توبہ کر لے. تو وہ شخص بھی اس معاملے کی سنگینی کو سمجھ گیا اور اس نے فوراً کہا تبت الی اللہ، میں نے اللہ کی طرف توبہ کر لی، میں نے اللہ کی طرف توبہ کر لی. وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد اس سانپ کو دیکھا نہیں گیا، وہ اچانک غائب ہو گیا. پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سانپ کہاں سے آیا اور کہاں سے کہاں پر چلا گیا. میرے بھائیو، یہ جو واقعہ ہے یہ اس بات کی طرف تنبیہ کرتا ہے کہ کسی صحابی پر، خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کا الزام لگانا کہ وہ غیر فقیہ تھے، وہ احادیث کی فقہ احادیث کی سمجھ ان کو نہیں تھی، احادیث کے اندر جو مسائل ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتے تھے، وہ صرف الفاظ ہی روایت کر دیا کرتے تھے. یہ بہت بڑا الزام ہے اگر کوئی شخص کسی صحابی پہ یہ الزام لگائے گا. اور اس الزام کی زد میں وہ شخص بھی آ سکتا ہے جس طرح کہ وہ خراسانی نوجوان اس سانپ کی زد میں آنے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بچا لیا کہ اس نے توبہ کر لی. تو اس طرح زبان درازی کرنے سے بچنا چاہیے، کسی بھی صحابی کے خلاف زبان درازی کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ پھر یہی نتیجہ نکل سکتا ہے اس شخص کا بھی جو کہ اس نوجوان کا نکلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ حدیث ہم نے بیان کی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 خرید و فروخت کے معاملات سے منع فرمایا. ہم اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. استغفر اللہ لی و لکم انہ هو الغفور الرحیم. کسی بھائی کو کوئی سوال ہو کر سکتے ہیں. ہاں جی. جیسے کہ میں جو ہوں سٹی میں رہتا ہوں، جیسے دیہات سے لوگ آتے ہیں جب سیزن ہوتا ہے ان کا، اور جیسے کہ آپ سے سنا کہ کسی سے جو شہر میں رہتا ہے، میں نے اگر بیچنا اس کی چیز لے کے کمیشن پہ وہ منع ہے، لیکن اگر میری دکان ہے شہر میں اس سے خرید کے کیا وہ بیچ سکتا ہوں؟ ہاں، یہ تو نارمل ہے. وہ شخص آپ کے پاس شہر میں آ گیا، آپ ایک تاجر ہیں، آپ ایک کاروباری ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ مجھے بیچ دو، اور آپ اس کا ریٹ اس کو بتاتے ہیں. وہ شخص چونکہ شہر کے اندر پہنچ چکا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی پتہ ہوگا کہ بھائی یہاں بازار کے اندر اس چیز کی قیمت کتنی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہے، آپ اس سے وہ چیز خرید لیتے ہیں اور آپ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس سے وہ چیز لے اور پھر وہ کمیشن پر کسی اور کے لیے وہ بیچ دے، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو خسارہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو چیز ہے اس کی قیمت کتنی ہے. اذان کا ٹائم ہو گیا. ہاں جی. ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر گلف سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، نسبتاً یہاں وہاں کی نسبت یہاں آپ کو وہ چیز سستے داموں مل جاتی ہے، پھر آپ وہی چیز اپنے ملک میں جا کر بیچ دیتے ہیں، پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں یا کسی اور ملک میں، وہاں پر اس کے پیسے زیادہ ملتے ہیں، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں. آپ وہ چیز وہاں پر جا کے بیچ سکتے ہیں، زیادہ مہنگے داموں میں اس کو بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ہاں جی، یہ تو کاروبار ہے، یہ کاروبار کرنا جائز ہے. آج کی دنیا کے اندر منافقہ اور ملامسہ کی کوئی شکل ہے جو ہماری زندگی میں نظر آتی ہے؟ کہ مجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگ کرتے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ میں کبھی بھی ایسی چیز خریدوں گا نہیں جو منافقہ کرے میرے ساتھ، اور دوسری طرف کوئی مجھے سمجھ میں آئے گا، مجھے یہ سمجھ میں کہ کوئی خریدے گا نہیں. میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا. آج کی دنیا کے اندر کی شکل کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ منافقہ یا ملامسہ یعنی کہ صرف کام نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں دیکھیں، ہو سکتا ہے اس شکل میں یہ منابضہ اور ملامسہ اس شکل میں نہ ہو رہا ہو جس شکل میں حدیث کے اندر بیان کیا گیا. آج کل کے دور میں ہو سکتا ہے اس طرح کوئی معاملہ نہ ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن اس سے اصل مقصد کیا ہے کہ وہ معاملہ جس کے ذریعے خریدار کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، خریدار کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، تو ایسا ہر معاملہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے. اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، دھوکہ دینے کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے. دھوکے والی ہر بیع جو ہے وہ ناجائز ہے اور حرام ہے. ہاں جی، ٹائم ہو گیا.